أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ محبوب میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ دو باتیں کرتا ہے قرآن کے اندر کہ ایک جگہ پر رب العالمین اور ایک جگہ پر رحمت للعالمین۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور خود رب العالمین بن کے آیا، اور کہا سب سے افضل تجھے بنایا ہے محبوب، سب سے افضل تجھے بنایا ہے، سب سے کریم نبی رحیم نبی تجھے بنایا ہے۔ سارے نبی آئے اپنی جگہوں پر، سب اچھے تھے، لیکن سب نبیوں کا نبی تو ہی ہے، سب پیغمبروں کا پیغمبر تو ہی ہے، رسولوں کا رسول تو ہی ہے۔ محبوب کبھی مشکل وقت تیرے اوپر بھی آئے گا، میں اپنے اوپر اپنے بندوں پر مشکل وقت لاتا ہوں، حالانکہ تو بڑا عظیم ہے۔ معراج پہ جا کر وہ ذات معراج پہ جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ جو موسیٰ پہ تجلی پڑی تو بے ہوش ہو گئے تھے، مدہوش ہو گئے تھے، اور میرا نبی ان سے باتیں کر رہا، 50 نمازیں بھی تھی، پھر بار بار جاتے اللہ سے ملاقات کرتے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب نبیوں پہ میرے نبی کا عمل سب سے بڑا ہوتا تھا، سب نبیوں کا عمل کم، میرے نبی کا عمل سب سے بڑا، سارے نبی چھوٹے، میرا نبی سب سے افضل۔ ایک کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑا دی، وہ محمد الرسول اللہ، ایک کو اپنا حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ، ایک کو اپنا رسول اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ، ایک کو حامی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ، ایک کو شافی محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ، ایک کو صحابہ ملے ابو بکر عمر عثمان علی جیسے، وہ محمد الرسول اللہ، ایک کو امی عائشہ جیسی بیویاں ملی، وہ محمد الرسول اللہ، ایک کو کنتم خیر امت جیسی امت ملی، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سب نبیوں پر میرے نبی کا عمل سب سے بڑا ہے، میرا نبی سب سے برتر ہے، سب سے ادن ہے، سب سے اجل ہے، سب سے کمال والا ہے، جمال والا ہے، حسن والا ہے۔ میرے نبی کسی نبی کی پیڑھی نہیں جو محفوظ ہو سارے سیدھی سیدھی چل جائے، میرے نبی کی پیڑھی چلتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نضار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلمان بن عوف بن بعوث بن قنبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن برداس بن جدلاس بن طارق بن جاحم بن ناعش بن ماقی بن عیبی بن عبدر بن عبی بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن نسری بن جحسن بن جرحم بن ارعبا بن عیزی بن عیسر بن عدنان بن ایحام بن مقصر بن زارہ بن سمی بن مسیح بن عبس بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سروج بن رعوج بن فائج بن اربخشاد بن نوح بن نامر بن متوشالح بن ادریس بن جہل بن مرلگیل بن عبس بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، دنیا میں کسی سردار عالیہ کا نسب محفوظ نہیں، میرے نبی کا نسب محفوظ ہے۔ دنیا میں کسی سردار عالیہ کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرے نبی کی پیڑھی محفوظ ہے۔ کسی سردار عالیہ کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرے نبی کی پیڑھی محفوظ ہے۔ میرا نبی محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، قاسم بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، طلحہ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے، ماہی بھی ہے، قرشی بھی ہے، حجازی بھی ہے، نصاری بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اللہ نے اتنا عظیم بنا کے بھیجا کہ کہا اليوم اکملت لکم دینکم، محبوب تیرے بعد کوئی دین نہیں لے کے آئے گا، نہ جبریل آئے گا، نہ دین آئے گا، جو آئے گا وہ شیطان ہوگا، جو آئے گا وہ شیطان ہوگا، وہ شیطانی تو پھیلائے گا، کبھی دین لے کے نہیں آ سکتا،
کبھی دین لے کے نہیں آ سکتا. میرے نبی کو اللہ نے حسن بھی کمال کر دیا, حسن بھی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. جب معراج پر پہنچے تو واپس آئے, صحابہ کو کہا صحابہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا ہے. 100 حصے تھے حسن کے, ایک حصہ یوسف کو دیا ہے اور ایک حصہ پوری آدمیت کو دیا ہے. 50 حصے یوسف کو, 50 حصے ساری کائنات کو. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ پھر آپ کو کہاں سے دیا ہے حسن؟ آپ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, آپ کو کہاں سے دیا؟ فرمایا میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو 50 حصے یوسف کے ہیں اور 50 حصہ جو ساری آدمیت کا ہے, ان سب کو ملا کر جو مجموعہ ہے وہ میں ہوں. اتنا میرا بھی خوبصورت. حضرت حسان بن ثابت دے کر کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نہیں رکھی ہی قدرت نے میرے آقا کبھی تجھ میں, جو چاہا آپ نے مولا, وہ رکھا ہے سبھی کچھ تجھ میں. ابھی تک جن نہیں سکتی عورتیں کوئی ایسا لاڈلا, ابھی تک جن سکتی نہیں عورتیں کوئی ایسا لاڈلا. اللہ آگے حسان بن ثابت اشارہ کرتے ہیں کہ لگتا اس طرح ہے, لگتا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب تجھے کس طرح بناؤں, پوچھ پوچھ کے بنایا. لگتا اس طرح ہے کہ اللہ نے کہا محبوب بتا تجھے کس طرح بناؤں. اللہ آگے جواب میں کہتے ہیں کہ لگتا اس طرح کہ اللہ نے کہا, اللہ محبوب نے کہا اللہ مجھے اس طرح بنا کہ میں جس سے پیار کی نظر سے دیکھوں وہ صحابی بن جائے. میری آنکھ کو اس طرح بنا کہ جس سے پیار کی نظر سے دیکھوں وہ صحابی بن جائے. اللہ نے پوچھا کہ محبوب تیرے ہاتھ کس طرح بناؤں؟ کہا ہوگا اللہ میرے ہاتھوں کو اس طرح بنا جس کے لیے دعا کروں ہاتھ اٹھا کر وہ عمر بن خطاب بن جائے. اللہ نے کہا محبوب تجھے تیرے پاؤں کس طرح بناؤں؟ فرمایا اللہ میرے پاؤں اس طرح بنا میں زمین پہ پاؤں رکھوں وہ جنت بن جائے. لفظ منہ سے نکالوں وہ حدیث بن جائے. وہ کسی نے کہا سارے نبی کریم میرا نبی اکرم بن گیا, سارے نبی جمیل میرا نبی اجمل بن گیا, سارے نبی شریف میرا نبی اشرف بن گیا, سارے نبی کامل میرا نبی اکمل بن گیا. کیوں؟ یہ لاڈلا یہ یتیم نہیں پیدا ہوا تھا, یتیم پیدا ہوا تھا نا. ایسا نبی اس کے لیے تو پھولوں کی سیک پچھتی, 2 جہان کا سردار, اس کے لیے تو پھولوں کی سیک پچھتی. یہ پروان چڑھتا, جوان ہوتا, پروان چڑھتا, پھر اس سے ماں باپ کا سایہ لیا جاتا. اللہ نے کیا کیا؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے باپ کو اٹھا لیا, 6 سال کے ہوئے ماں سے امرو ہو گئے جدا. اللہ نے پھر ماں کی موت کو لیا کہاں ہے؟ جب یہ واقعہ پڑھا آپ نے کہ لیا کہاں ہے؟ ابوا کے پہاڑ پر. ابوا کے پہاڑ پر ایک طرف سنگرے سے, نوکیلے سنگرے سے, کالے پہاڑ, جنگلات, اس کے اندر 2 جہان کے سردار نبی محمد رسول اللہ کی ماں سوئی ہے. اس وقت 3 افراد تھے, محمد رسول اللہ, ام ایمن اور میرے نبی کی ماں. 3 افراد تھے. یہی موت کبھی مکے میں آتی, میرے نبی کی ماں کو تو کوئی دادا سنبھالتا, کوئی پھپھی سنبھالتی, کوئی چاچا سنبھالتا. مدینے میں آتی تو کوئی خالہ سنبھالتی, کوئی ماموں سنبھالتا. اللہ نے کیا کیا؟ ابوا کے پہاڑ پر, ابوا کے پہاڑ میں کوئی آبادی نہیں, دور سے آدمی آئے, انہوں نے آ کر قبر بنائی. میرا نبی جب دفنا دیا گیا تو ایک الفاظ, کچھ لمحات میں ایک الفاظ بولا, اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا. اماں تو ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا, تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ 3 دن کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے. 3 دن کے بعد ام ایمن نے پکڑا اور آپ اللہ کے نبی کی ماں کی قبر کو ایسے چپٹ کر رو رہے تھے. تو فرمایا ام ایمن نے پکڑا, یہ بھی ماں ہے, انہوں نے بھی دودھ پلایا اللہ کے نبی کو, اوپر سوار کیا, چلے. اور
अब्बा का पहाड़ 40-50 फुट का है। जब ऊपर चढ़ी तो पीछे देखा कि 6 साल का बच्चा उतर कर फिर अपनी माँ की कब्र को चिपट के कह रहा है, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। अरे उम्मे ऐमन पीछे देखा कि फिर रो रहा है बच्चा, फिर रो रहा है। उसे उठाया, ऊँटनी पे सवार किया, मक्के तक मेरा नबी रोता गया, मक्के तक मेरा नबी रोता गया। इतना रोया कि अबुआ के पहाड़ भी रोए, अबुआ की मट्टी भी तर हो गई। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये कौन है? ये मोहम्मद भी है, अहमद भी है, ये हामिद भी है, महमूद भी है। ये वो नबी है। कौन नबी है जिसके लिए फरिश्ते उतरते? तू कह तेरे लिए ओहद के पहाड़ को सोना बना दे। नहीं, ये वो नबी है जिसने आज की इस उम्मत के पीछे मार खाई। आज की उम्मत के पीछे मार खाई, इस तरह खाई। कभी सोचो, ओहद के पहाड़ के अंदर, मुझे ये वाक़या बुरा नहीं लगता दिल से, ओहद के पहाड़ के अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। उतबा बिन अबी वक्कास ने मेरे नबी के मुंह पे पत्थर मारा। मेरे नबी रोए, पीछे बेहोश होकर गिरते। किसकी उम्मत के पीछे? दो जहान के सरदार रो रहे हैं हमारे लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। सुनो, उतबा बिन अबी वक्कास ने पत्थर मारा अल्लाह के नबी के मुंह पर। आप पीछे गिरे, पीछे जब गिरे तो एक खड्डा था, कमर मुबारक वहां जा लगी, बेहोश हो गए। सहाबा ने समझा अब कुरैश जिंजीर बनेंगे, अब कुरैश बंदर बनेंगे, अब इनके ऊपर पत्थरों की बारिश होगी, अब इनके ऊपर आग की बारिश होगी, अब वही आएगी इन्हें जमीन में धंसा देगी, अब वही आएगी इन्हें दो पहाड़ों के अंदर धंसा देगी। मेरे नबी ने क्या किया? थोड़ी देर के बाद होश आया, दो जहान का सरदार उठा, हाथ उठाए। सहाबा ने समझा बस अब कुरैश मर गए, अब रजा रेसा हो गए, अब जर्रा जर्रा हो गए, अब इनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। है दो जहान के सरदार ने हाथ उठाया, क्या कहा? अल्लाहुम्मा फ़िरली कौमी, अल्लाहुम्मा फ़िरली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरा पता नहीं है, इन्हें माफ कर दे। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरा पता नहीं है, इन्हें माफ कर दे। हमारे लिए एक दफा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दफा अम्मी आयशा को दुआ दी। वो इतनी खुश हुई कि वो दूसरी जाकर अल्लाह के नबी की बीवियों को जाकर कहने लगी, मुझे आज दो जहान के सरदार ने दुआ दी है, मुझे आज दो जहान के सरदार ने मेरे लिए रहमत की दुआ मांगी है, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी। वो इतनी खुश हुई। मेरा नबी अप्रैल की धूप पर बैठकर 6 घंटे बैठकर रोता रहा। हमें उसकी आज कोई परवाह नहीं है। अरे तौबा की तकलीफ क्या है? तौबा कर लो। तौबा की तकलीफ क्या है? वो पैरहन ढाल दो, वो लिबास उतार दो, उन राहों को छोड़ दो जिन पे जिंदगी गुजरी थी, उन राहों पे चलो जिन पे मोहम्मद रसूलुल्लाह चला था। तुम आज उसकी सुन्नतों को ज़िबा करते हो जिसने तुम्हारे लिए 6 घंटे बैठकर दुआ मांगी थी। आज हमारे कई जवान हैं जो मेरे नबी की सुन्नत को हटाकर मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ते हैं। अरे वो नबी नहीं था, वो दो जहान का सरदार था, उसे नबुव्वत मिली। मेरा नबी ऐसा जिससे हाथ उठाए, जिसके लिए हाथ उठाए वो सहाबी बने, जिसे मांगे उमर बिन खत्ताब बने, कदम रखे जन्नत बने, कदम उठाए सुन्नत बने, जिससे शादी करे उम्महातुल मुमिनीन बने, जिसे निकाह करे अज़वाजे मुतहहरात बने, जिसे जुमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने, जिसे प्यार की नजर से देखे सहाबी बने, जिसको कुरान मिले, कुरान जैसा कुरान मिले। सारे कलाम बाद में उतरे, मेरे नबी का कलाम सबसे पहले उतरा। हज़रत आदम को बनाने से पहले, हज़रत आदम को बनाने से 50,000 साल पहले कुरान लिखा। यासीन का तज़किरा है, 50,000 साल पहले कुरान लिखा। नून वल कलम, नून हरूफ मुक़त्तआत है, वल कलम, कलम को बनाया। वमा यस्तुरून कसम था कि कहा मुझे लिखी हुई सतरों की कसम,
کی ہوئی صدروں کی قسم میں نے 50,000 سال پہلے، حدیث میں ثابت ہے کہ سورۃ یاسین لوح محفوظ کے اندر حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھی. سارے صحیفے بعد میں لکھے، حضرت آدم کے صحیفے بعد میں لکھے، حضرت ابراہیم کے صحیفے بعد میں لکھے، دن اور رات کا تذکرہ بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، حجر اور شجر بعد میں لکھا، انسانوں کو بنانے کا ارادہ بعد میں کیا ہے، انجیل کو بعد میں اتارا ہے، زبور کو بعد میں اتارا ہے، اور انجیل، تورات، زبور، روزے کی فرضیت کا اعلان بھی بعد میں ہوا، 2 نمازوں کی فرضیت کا اعلان بھی بعد میں ہوا، سود کی حرمت کا اعلان بھی بعد میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن لکھا اور اس سے پہلے بھی نبی کو بنایا. حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ جب آپ تھا 40 سال، جب آپ کہتے 40 سال کی عمر میں، فرمایا کنت نبیّا وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. ابھی آدم علیہ السلام مٹی میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیّا وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. کنت نبیّا وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. جب میں یہ بات سوچتا ہوں نا، میرے دل میں آتا ہے نبی تو پہلے تھا، وہ ہمارے لیے پہلے بھی دعائیں کرتا ہوگا، ہمارے لیے وہ پہلے بھی دعائیں کرتا ہوگا. کبھی ہم سوچیں تو جو حسن حسین، اماں فاطمہ، امی عائشہ، ان کے لیے اتنی دعا نہیں کی جو آج کی اس امت کے لیے کی ہے. آج کی اس امت کے پتہ تھا حسن زید میں تڑپے گا،